لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. محترم مسلیان، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج 8واں روزہ مکمل کرنے اور 9ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے، باجماعت نماز ادا کرنے، ذکر کرنے اور تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی قرآن مقدس کے اندر احسن القصص یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹی بیوی راحیل کا جب انتقال ہو گیا، بنیامین کے پیدائش کے وقت، اس وقت ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور انہیں بہت غم لاحق ہو گیا، لیکن غم کر کے بھی کیا کرے۔ بہرحال جو بیت المقدس کی تعمیر کی انہوں نے نظر مانی تھی، اس نظر کو پوری کی اور پھر وہاں سے وہ روانہ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور روانہ ہو کر سیدھے اپنے آبا و اجداد کی جگہ، جسے حبرون کہا جاتا ہے، جس جگہ ان کے والد یعنی اسحاق اور ان کے دادا اور پردادا حضرت ابراہیم وہاں رہا کرتے تھے، اس جگہ کا نام حبرون ہے۔ اس حبرون جگہ پر پہنچ گئے۔ ادھر ان کے جو بڑے بھائی تھے، جو بڑے بھائی محیص، یہ محیص بھی وہاں پر پہنچ گئے یعنی حبرون۔ گویا کہ اب تک تو دو بھائی دونوں بچھڑے ہوئے تھے، اپنے باپ سے اپنے ماں سے سبھی بچھڑے ہوئے تھے، لیکن اب دونوں بھائی اپنے باپ اور ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ تقریباً یعنی 180 سال جو صحیح روایت ملتی ہے، 180 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا وہاں پر انتقال ہوتا ہے۔ انہی کا بیٹا جو یعقوب علیہ السلام اور ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہنے لگتے ہیں، دونوں باپ بیٹے یعنی حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور دیگر جو 10 بیٹے تھے یہ سب ساتھ ہی تھے۔ لیکن صدمہ ان کو یہ تھا کہ ایک تو بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک تو چھوٹا بچہ، انہیں گویا کہ ماں کے رحمت سے، ان کے یعنی پیار محبت اور لاڈ سے محروم ہو گئے، جس بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے اور حضرت بنیامین سے بڑی محبت ہوئی۔ جو 10 بیٹے تھے ان سے محبت تو تھی ہی، لیکن ان کے ماں نہ رہنے کی بنیاد پر ان کا دل ان دونوں بچے کے اوپر زیادہ۔ تو یہ جو محبت کی بنیاد پر کبھی کہیں جانا ہوتا تھا تو یہ دونوں کو ساتھ لے لیتے تھے، اور دیگر جو 10 بیٹے تھے بڑی بیوی سے، ان 10 بیٹوں کو ساتھ نہیں لیتے تھے۔ یہ چھوٹے بچے ہونے کے ناطے انہیں ساتھ لے لیتے تھے کہ کن کے پاس چھوڑ کر کے جائیں۔ اور دوسری بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں ایک نبوت کی نشانی ظاہر تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر کے پہچان چکے تھے۔ اس لیے کئی روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں 7 سال اور ایک روایت میں 10 سال اور ایک روایت میں 12 سال۔ تو 12 سال والی روایت کچھ حد تک صحیح ہے، اسی کو لے لیتے ہیں۔ تو 12 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، جس خواب کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے
اپنے باپ سے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے کہا، یا ابت انی، اے میرے والد محترم، انی بے شک کہ میں رأیت احد عشر، میں نے دیکھا کہ 11 کوكبا، 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتهم لی ساجدین، مجھے سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ تو جب یہ خواب دیکھا، اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کا ذکر کیا۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب خواب کا ذکر کیا باپ کے سامنے تو باپ تو سمجھ گئے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، تو وہ سمجھ گئے۔ تو باپ نے بیٹے کو تھوڑی سی نصیحت دی۔ نصیحت کیسے دی؟ فقال یا بنی، حضرت یعقوب نے اپنا بیٹا یوسف سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹا، سن، لا تقصص رؤیاک، تو نے جو خواب میں دیکھا، جو قصہ، جو واقعہ، جو بات تو نے دیکھا ہے، اس بات کو علی اخوتک، تو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا بیٹا حضرت یوسف سے کہا۔ کیوں کہا؟ اس کی بھی وضاحت اگلے ٹکڑے میں کر دی۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خواب کا ذکر تو اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائی سے مراد سوتیلا بھائی، جو یعنی بڑی ماں سے 10 بیٹے تھے، ان کے سامنے، بنیامین یہاں مراد نہیں ہے، کہ ان بھائیوں کے سامنے اگر تو اس خواب کا ذکر کر دے گا تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خلاف کوئی سازشیں رچے، کوئی فریب یا کوئی چال چلے، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً انسان کے شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، اور اگر یہ دشمنی مول لے تو پھر تمہیں بہت خطرہ ہے، اس لیے منع کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا منع ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اوپر تو عمل کیا، وہ تو اپنے بھائی کو بتائے نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ جو حضرت یعقوب کا یعنی محبت اور لاڈ اور پیار، جو کہیں جاتے تھے ساتھ لے کے جاتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رہتے تھے، ان کا جو لگاؤ تھا، وہ لگاؤ ان 10 بھائیوں کی نظر میں آ گیا، 10 بھائیوں کی نظر میں آ گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں، یہ جو خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور خواب دیکھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا، تو کیا ہم اور آپ اگر خواب دیکھیں تو ہم کسی کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک سوال، ایک مسئلہ۔ اس تعلق سے کئی روایتیں ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا خواب دیکھتا ہے، کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، تو اس خواب کا ذکر اپنے باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے یا پھر بھائی یا بہن یا وہ دوست جو امانت دار دوست ہو، ایسے ایرو گیرو کھانے پینے والا نہیں، چاہیے یار ہوٹل کی دکانوں میں ایسے دوست بہت مل جاتے ہیں، کھانے پینے والے، بس مسکا لگاتے ہیں، کھا پی کر کے چل جاتے ہیں، ایسا دوست نہیں، جو امانت دارانہ دوست ہو، اور دوست وہ یعنی اچھا میں بھی شامل ہوتا ہے اور ہر موڑ میں، دکھ درد میں، ہر موڑ میں وہ شامل ہوتا ہے، ایسے دوست کے سامنے ذکر کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور اس کے سامنے بھی جو خواب سن کر کے اس کا کچھ یعنی تعبیر بتا سکے، ایسے انسان یا کوئی عالم یا کوئی جاننے والا ہو تو ایسے کو بھی بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی انجان ایسے ایرو گیرو کو بتانے سے منع کیا ہے۔ اسی کے خلاف اگر کوئی انسان برا خواب دیکھتا ہو تو برا خواب دیکھنے والا انسان
برا خواب کا ذکر کسی کے سامنے کرنے سے منع کیا گیا۔ ہاں اس کی ایک نسخہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسخہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان برا خواب دیکھے تو برا خواب دیکھتے ہی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے اور اپنے بائیں طرف یعنی جھٹے مٹے خالی تھو کر دے۔ ایسا نہیں کہ منہ سے تھوک نکال کر کے پھینک دے تو پھر گھر ہی غلیظ ہو جائے۔ تھوک نکال کے پھینکنا نہیں، خالی تھو کر دینے کا، ایک سوکھے زبان سے تھو کر دینے کا، ورنہ پورے کلی ہی کر دے تو پورا غلیظ ہو جائے پورا گھر۔ ایسا نہیں کیجیے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں کیا دیکھا؟ کہا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں نے ایسا خواب میں دیکھا۔ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ 11 ستارے کون ہیں اور سورج کون ہے اور چاند کون ہے؟ تو صحیح روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ یہ جو 11 ستارے سے ان کے 11 بھائی مراد ہیں۔ 10 تو بڑے امی کے پیٹ سے 10 بھائی اور ایک بنیامین یہاں پر شامل کر دیا گیا، 11 بھائی وہ مراد ہیں۔ یہ 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، جن کو تعبیر کی گئی ستارے سے، کواکب ستارے سے جو ہے نا تعبیر کی گئی ہے۔ دوسرا شمس اور یہ قمر یعنی سورج اور چاند، یہ سورج اور چاند سے مراد کیا ہے؟ تو سورج اور چاند سے مراد ان کے باپ اور ماں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ اور ماں ہیں۔ اس واقعہ کے آخر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے تمام بھائی جب دونوں مل جائیں گے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اس وقت سب سجدہ ریز ہو جائیں گے، ان کی عزت کی بنیاد پر وہ سجدہ ریز ہوں گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کہیں گے یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ کہتے ہوئے اپنے باپ کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ وہ آخر میں یہ بات سننے کو ملے۔ تو یہ ہے خواب کی تعبیر۔ تو پتہ یہ چلا کہ کواکب سے مراد ہے ان کے 11 بھائی اور شمس اور یعنی قمر سے مراد ان کے باپ اور ماں ہیں۔ تو یہ واقعہ، یہ خواب باپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور ذکر کرنے کے بعد باپ نے بیٹے سے منع کر دیا کہ یہ بات کبھی بھی اپنے بھائی کے سامنے مت بولنا۔ آگے کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اب ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ برگزیدہ کرنے والا ہے یا برگزیدہ کر دیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تیرے اوپر نچھاور کر دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب کے اوپر بھی، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جس طرح کے تمہارے آبا و اجداد جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ابراہیم اور اسحاق کے اوپر نعمت نچھاور کی تھی، اسی طرح تمہارے اوپر بھی نچھاور کرے گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ تیرے اوپر یہ کرنے والا ہے۔ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے۔ ان ربک علیم الحکیم، یقیناً تیرا رب تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں تک یہ خواب کا یہ ذکر ہوا۔ اب اگلا ٹکڑا اب کیا ہوگا انشاءاللہ کل کے درس میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا ادراک عطا فرمائے۔ یا اللہ تو ہمارے روزے کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمارے رمضان کے
تسبیح و تحلیلات کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری صدقہ و زکوٰۃ کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما، یا اللہ خواتین کی مغفرت فرما، یا اللہ بہت سارے خواتین یہاں پر تیرے گھر میں جمع ہو کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں، یا اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، یا اللہ ان کی لغزشوں کو درگزر فرما دے، انہیں بھی دین کا جذبہ اور شوق عطا فرما، یا اللہ اس دین پر ثابت قدم رہنے کی انہیں بھی توفیق عطا فرما، مزید انہیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ہمیں بھی اللہ تو مزید تیرے اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر چلنے والا بنا، تیرے دین کی فہم عطا فرما، یا اللہ خاص طور سے اس رمضان کے پاک مہینے اور مبارک مہینے میں یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تمام مصلیوں کے ساتھ، یا اللہ تو ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، یا اللہ جن کے بھی والدین گزر چکے ہوں یا اللہ ان تمام والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ انہیں اعلیٰ دین میں جگہ عطا فرما، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔